خالد جی آپ ہیں؟ نہیں اتنا چلے میں آپ کو ہوسٹ بنا دیا آپ کو. میں نے آپ کو ہوسٹ اچھا بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو آج آپ لوگوں کا کوئی کوشچن وغیرہ ہے؟ ہم ڈائریکٹ پھر حضرت موسیٰ سے شروع کریں. سر میرا میں پچھلی دفعہ جو ہے وہ اس میں نہیں تھا. بعد میں نے لیکچر سنا ہے. میرے دو آپ پچھلی دفعہ کنڈے کھا رہے تھے؟ نہیں سر، وہ مجھے ایک ایک میری میٹنگ تھی. میں نے کوشش بڑی کی کہ اس کو میں اوائڈ کر لوں، لیکن وہ مجھے مطلب جانا ہی پڑا تھا. وہ مجبوری ہو گئی تھی. تو میں حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کوئی میٹنگ وغیرہ دو تو اوائڈ کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی مجبوری ہو گئی تھی. اچھا، میں نے سر وہ پچھلے دفعہ کو سنا ہے کافی دیر تک. اس کے اندر مجھے ایک چیز تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں. دو چیزیں. ایک تو جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا، جو استغفار کا تھا کہ نظام استغفار جو کیا تھا، اس میں یہ کہ انسان خود بھی کرے استغفار، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہے. ٹھیک ہے، 60. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر پچھلی دفعہ سے جو بات ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ جو استغفار ہے یہ حجت خدا اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی پوری ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو جائے. مطلب انڈیویجل اپنی پوری ریکوائرمنٹ پورا کر لے، اس کے نفس کی حالت ایسی ہو تب جا کے کرے گا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اذن خدا نہ ہو وہ استغفار بھی نہیں کرتا؟ نہیں، وہ تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہ تو بغیر اذن و مشیت الہی کے وہ تو حرکت کرتے ہی نہیں ہیں. حرکت کرتے نہیں ہیں. اور یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے نا. ہاں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں. اصل شرک اسی جگہ پر تو آتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرایا نا. جی بالکل کہ صحیح ہے. صحیح. ان کو وسیلہ بنانا، ان سے تزکیے کی درخواست کرنا، ان سے یہ طلب کرنا کہ آپ ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے کام تو وہ ہیں جو خدا نے ان کے ذمے لگائے، ان کی رسپانسبلٹی ہے ان دا ہیومینٹی، یہی سب کچھ کرنا. شرک وہاں پہ واقع ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی جو بھی ہمارے دماغ میں ایک اتھارٹی کا تصور آتا ہے اس کو ہم خدا کی اتھارٹی کے پیرلل میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ ہم اس بات کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ رضا الہی کیا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خدا کے احکامات کس جگہ پر کیا ہیں. جناب فلاں امام جو ہے نا وہ میرا مسئلہ، اور وہ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا بھی نہیں ہے جو ان کے کام ہے مینلی، ہے نا. ہم میں سے کتنے لوگ امام سے جا کے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے میری جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. یا ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں میری مغفرت اور شفاعت میں میری ہیلپ کر دیں. یہ تو آپ دیکھیں ایسی دعائیں کہاں کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ جی سر بالکل صحیح ہے. یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. تو اس وجہ مطلب سے یہ والی بات جو ہے کہ وہ ہاں بولیں. اچھا، دوسری بات اس کے ساتھ ہی ہے لنکڈ ہے. دوسرا ایک سوال یہ کلیئرفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ نے کہا ایک نظام حیات ہے اور ایک نظام کائنات ہے. نظام حیات جو ہے وہ اللہ کے ایک مخصوص نظام ہے، قانون ہے، جس قانون قدرت ہے، جس کو کوئی بریک نہیں کر سکتا. کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کو بریک کر سکے. ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ ہم سمجھے کہ حجت خدا اس کو توڑ کے ہمارے لیے کچھ کر دیں گے تو نہیں کر سکتے انلیس کہ اس قانون حیات کو پورا کرنا ہے. اب جو قانون حیات، نظام حیات جو ہے وہ جو ہمارے پاس ہے، جس کو ہم باطنی نظام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مطلب اور کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے میرے ذہن میں. اس کو سمجھنے کے لیے ہی، اس کو سمجھانے کے لیے ہی تو پورا دین نازل ہوا ہے.
ہاں اس کو سمجھانے کے لیے پورا دین نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی یعنی میں آپ کو بہت چھوٹی سی اگزامپل دوں، سادہ ہے لیکن ایلومینیٹنگ ایگزامپل ہے، کہ اگر انسان جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کے پاس دین نہیں ہے تو ہاں میرا خیال ہے کہ 2-3% لوگوں سے زیادہ ایسے افراد نہیں ہوں گے جو اپنی عقل اور فطرت کو استعمال کرتے ہوئے سچ کی طرف آ جائیں. ہاں بہت مشکل ہے. 95-97% لوگ جو ہوں گے، کچھ ہوں گے، ہاں. لیکن وہ 2-3% سے زیادہ نہیں ہوں گے، یہ بھی شاید میں زیادہ ہی بول رہا ہوں. ہوں. تو 99% لوگ اپنے نفس امارہ اور شہوت و غضب کے انفلوئنس میں زندگی گزاریں گے بغیر دین کے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. انسان کی جو شہوت ہے یا جو ایک اپیرنٹ آبزرویشن ہے آف لائف، وہ یہ بتاتی ہے کہ میرے پاس جتنا زیادہ جمع ہو اتنا میرے لیے بہتر ہے، چاہے وہ ہوں. مال ہوں، چاہے وسائل ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں. ایکیومولیشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز جو ہے نا، یہ میری زندگی کی پراسپیرٹی کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہوں. یہی ہے. دین، ٹھیک ہے، دین آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، صدقہ، خیرات، چیریٹی، دوسروں کے سامنے معاشرے کے محروم طبقات کی خبرگیری بغیر کسی بدلے اور ریوارڈ کے لوگوں کو تربیت دینا، یہ پراسپیرٹی کا نسخہ ہے. وہ نہیں ہے کہ سب لے کے خود جمع کر کے بیٹھ جاؤ، اس سے تباہی آئے گی. اب یہ اپیرنٹلی بالکل کنٹراسٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. یہ صحیح. یہ ہے وہ قانون حیات جو دین ہم کو سکھاتا ہے. ہوں. یہ جیسے آج کل کی دنیا میں ایک اور مثال آپ کو دوں جو پیرنٹس یا ایلڈرز کے حوالے سے، کہ وہ انسان جو اپنے نفس امارہ یا شہوات کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے، وہ اس جگہ پر آتا ہے کہ جناب جو لوگ مثال کے طور پر اب ان پروڈکٹیو ہو گئے ہیں سوسائٹی میں، وہ اہمیت کے قابل نہیں رہے. ان کو آپ اٹھا کے سائڈ میں کریں، یا بعض اوقات مار دیں، یا مرنے دیں، یا بہت مہربانی کریں تو اولڈ ہومز میں ڈال دیں اینڈ سو آن. صحیح. کیونکہ اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ معاشرے میں میٹیریلی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن دین آ کے آپ کو کیا بتاتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دین آپ کو بتاتا ہے کہ اگر وہ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ تمہارے لیے ایون ٹربل بھی کریٹ کرنا شروع کر دیں، تب بھی ان سے اف بھی نہیں کرو. اور یہ جو حسن خلق ہے، یہ فقط والدین تک تو محدود نہیں ہے نا. یہ یعنی ایلڈرز آف دا سوسائٹی جو ہیں، بزرگ جو ہیں معاشرے کے، وہ لائق احترام. صحیح. اور پھر جب لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے تھے، یا جس طرف ہمیں ہمارا دماغ یا ہمارا نفس لے کے جا رہا تھا، یہ نظام اس سے بہت بہتر ہے، ہماری پرسنل لائف کے لیے بھی اور ہماری سوشل لائف کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. یہ کام دین کا ہے، اور یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ہم نہیں کر رہے کہ ہم دین ہوں. سے نظام حیات نہیں سیکھ رہے. ہم نے دین کو بھی جو ہے نا، وہ ایک کوئی مطلب ایک لائک اے بینکنگ سسٹم، کریڈٹ ڈیبٹ ریٹنگ والا کوئی نظام بنا دیا ہے کہ بس ادھر آؤ، اپنے ثواب، اپنے اعمال کی ان پٹ ڈالو، اس کے بعد ثواب کیلکولیٹ کرو، آؤٹ پٹ لو، ریوارڈ، اور گھر چلے جاؤ. ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہم تو. جی. تو یہ ایسے تو نہیں چلے گا نا. پھر اسی لیے پھر تکلیفیں آتی ہیں کہ، اور اسی وجہ سے دیکھیں ایک چیز اور بھی بہت ہی مطلب تھاٹ پرووکنگ ہے، کہ دیندار لوگ یعنی دین کا نام لینے والے لوگ جب دین کی حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بے دینوں سے زیادہ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. ہوں. صحیح ہے. یہ بھی ایک بہت عجیب سی بات ہے. یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے جو دماغ کو مطلب کھولتی ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے ہم وہ شکایت بھی کرتے ہیں نا کہ ہم وہ سب سے ہی نیچے کیوں چلے گئے.
ہم تو خدا کا بھی نام لے رہے ہیں، ہم تو فلاں بھی کر رہے ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو شاعر دینی کے نام پر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سب سے ہی نیچے چلے گئے؟ تو پھر یہی چیز ہے کہ اگر جن لوگوں کو دین عطا ہوا ہے اور وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر یہ جی بنا دیا. ٹھیک. اوکے سوری حضرت. صحیح. چلیں تو آپ کے سوال پہ بات ہو رہی تھی، دوسرا سوال آپ کچھ کر رہے تھے. میرا یہ دوسرا سوال یہی تھا کہ جی. یہ جو نظام ہے اس کی، ہم، اس کو آپ نے کلیئر کر دیا تھا اس کو، نظام کو، کہ ہم، جی ہم جو ہے نا اس کو نظام کو وہی ہے کہ دین الگ ہے، اور دین جو ہمیں بتاتا ہے وہ ہماری جو شہوتیں ہیں اور جو خواہشات ہیں نفس ہے اس کو جی. کنٹرول کر کے بتاتا ہے. صحیح. میں یعنی اس دین جو ہے نظام حیات آپ کو بتاتا ہے، وہ مطابق حقیقت ہوتا ہے، جی اور صحیح. ہم لوگ اس کو ٹیمپر کرتے ہیں یا پولیوٹ کرتے ہیں یا بعض اوقات بالکل ہی بدل ڈالتے ہیں اپنے شہوت و غضب و وہم کی بنا پر یا نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کر. ٹھیک ہے. تو ٹھیک. اصل جو مقصد ہے دین کا وہ یہی ہے کہ دین ہم کو ریالٹی آف لائف بتانے کے بعد پھر ہمیں اس راہ پر آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے انیبل کرتا ہے. آتا ہے. یہ اس کا اصل پرپز ہے. اور اگر اس پرپز کو ہم نیگلیکٹ یا نیگیٹ کر دیتے ہیں، اس کی نفی کر دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو پھر دین جو ہے وہ خالی ایک رسوم و رواج یا الفاظ اور ان سب چیزوں کا ایک ملغوبہ بن کے رہ جاتا ہے جو ایونچولی آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا، نہ انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر. جی. ٹھیک. صحیح. کلیئر. اور میرا خیال ہے پچھلی والی کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی نا، تو اس کو ہم افروز بھائی جو نا سیٹ کر دیں گے میرا خیال. جی 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 اپلوڈ بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں، یعنی کہ پیچھے جو ہم نے 10 منٹ بات کی تھی 10 منٹ لائے ہم نے، ہاں اچھا جو وہ بات کی تھی. وہ جی چیک جی کرنی پڑی. کلاؤڈ کا مسئلہ تو نہیں نا اس دفعہ؟ ہوگی جی پھر کلاؤڈ پہ انشاءاللہ. ہے، وہ ریکارڈنگ کلاؤڈ پہ ہی ہو رہی تھی. بس پھر ٹھیک انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیں تو ہم بات شروع کرتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. کہ پچھلی دفعہ ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کے جو قرآن کریم میں جو پورا سورہ یوسف ہے اس کو کنکلوڈ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم اب یعنی کہ اب تقریباً ہم جو کرونولوجیکل آرڈر ہے یعنی وقت یا ٹائم کے لحاظ سے جو پیامبران آتے ہیں ہم تقریباً اسی کیٹیگری کو فالو کر رہے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تیسری پشت میں حضرت یوسف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے یا ان کی برکت سے بنیادی طور سے کیا فرق پڑا کہ اولاد ابراہیم یا اولاد یعقوب ٹو بی اسپیسیفک جو بنی اسرائیل تھے، وہ ان کو ایک پورا ملک مل گیا، ان کا ایک فٹ ہولڈ قائم ہو گیا ایک یعنی ملک مصر میں. اور جیسا ہم نے سورہ یوسف کے آخر میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ تم ملک مصر میں آمنین امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہاں پر انٹر ہو جاؤ. تو یعنی انٹر ہو جاؤ کا مطلب یہ کہ ان کی جو وہ ہے کہ ایز اے حکمراں نہ کہ رعایا کے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے، تاریخ کچھ نہ کچھ یقیناً بتاتی ہوگی. لیکن اگین پھر ایک وقت گزرنے کے بعد جو وہاں پر مصر کے اندر جو ایک دوسری قوم تھی جو قبطی کہلاتے تھے، وہ اور ان کے الائز جو ہیں وہ رفتہ رفتہ کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کو ہٹا دیا حکومت سے،
انہیں حکومت ان کے ہاتھوں سے چھین لی، اس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر ان کا جو دور شروع ہوا وہ یعنی یا شاید اس سے پہلے سے بھی چل رہا ہو، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ پھر وہ جو بادشاہ تھے ان کا لقب تھا فرعون، یعنی جو جن بادشاہوں نے قبضہ کیا اور جو پوری ایک نظام سلطنت قائم ہوا وہ فرعون کہلاتے تھے۔ یہ فرعون نام نہیں تھا، یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بادشاہ کا لقب تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسری بڑی چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل جو پہلے حکمراں تھے وہ غلام بنا لیے گئے، اور بدترین غلام بنا لیے گئے، یعنی بدترین سے مراد ہے کہ انڈر اٹموسٹ سپریشن، بہت برے طریقے سے وہ ایک مجبور جبر کے اندر ایک زندگی گزار رہے تھے، جب کہ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کو نہ معلوم کتنی نسلیں گزر چکی ہوں گی کہ جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ قرآن کریم میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ تفصیل سے ذکر ہے اور سب سے زیادہ صورتوں میں جن کا نام ہے، بلکہ ان نمبرز جن کا نام سب سے زیادہ مرتبہ لیا گیا ہے، وہ خود جناب موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، اور یہ ان پیغمبران میں سے ہیں، یہ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے واقعات ان کی پیدائش سے یا اس سے بھی پہلے سے شروع ہوتے ہیں، پیدائش کے پہلے سے شروع ہوتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، اور بہت ساری صورتوں میں کافی تفصیلی آیات آپ کو ملتی ہیں۔ تو میں نے یہاں پر جو منتخب کیا وہ سورۃ القصص کو منتخب کیا ٹو بگن ود، اور باقی صورتوں میں جو بیانات ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے رہیں گے، اس سے سپلیمنٹ کریں گے، اور کئی جگہوں پر ڈیٹیلز اوور لیپ ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی کچھ نئی نئی باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سورہ قصص کی بگننگ ہی حضرت موسیٰ کے واقعے سے ہو رہی ہے، اور یہاں پر یعنی جو شروعات ہو رہی ہیں وہ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے حالات یہاں پر ہیں، تو اس لیے ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر تیسری آیت سے نتلو علیک من نبأ موسیٰ، کہ ہم تیرے اوپر، اور علیک یعنی کہ یہ سنگولر ہے، یعنی رسول خدا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تیرے اوپر نبا کہتے ہیں ایک خبر بزرگ یا بہت اہم خبر اور انفارمیشن کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی آپ جو روزمرہ ڈیلی معاملات میں ایک دوسرے کو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں وہ نبا نہیں ہے۔ نبا یعنی کہ ایک خبر بزرگ، جیسے ایون قیامت کو قرآن نے نبا کہا ہے، یسألونک عن النبأ العظیم، اور اس نام سے ایک سورہ بھی ہے قرآن میں۔ تو نبأ موسیٰ و فرعون، ہم موسیٰ اور فرعون کی جو احوال ہے اور جو خبر ہے وہ تم پر ہم تلاوت کرتے ہیں بالحق، کیسے؟ حق کے ساتھ، حق کی بنا پر یا حق کی معیت میں۔ اور یہ جملہ کہنے کی یعنی اس لفظ کو استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور یہ بڑا اہم ورڈ ہے بالحق، کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں جو واقعات تھے، یعنی کہ جب رسول خدا مبعوث ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے یا دیگر پیغمبروں کے واقعات اننون تھے، پتہ نہیں تھا لوگوں کو، لیکن قرآن کریم نے ان کو جس انداز سے بیان کیا ہے انبیاء کی زندگی اور سیرت کو، وہ ایک یونیک وے بھی ہے، جو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں نہ ہسٹری ہے نہ جغرافی ہے انفیکٹ، بلکہ کلن معرفت اور ہدایت ہے، اگر ہم اس میں غور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی پرابلم تھی کہ جو نیریشنز یا نیریٹیوز رسول خدا کے دور میں ایگزسٹ کرتے تھے اہل کتاب کے پاس، ان میں جھوٹ کی ملاوٹ بہت زیادہ تھی. تو اس بنا پر یہ اس ورڈ کا یا اس فریز کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، بالحق، کہ یہ جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی جیسے آج بھی جو بالکل نادان کرسچنز یا جیوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا اس نے تو کاپی کیا ہوا ہے بائبل سے یا تورات سے. بندہ خدا پڑھ کے تو دیکھو اس کو، تو 2 منٹ میں فرق سمجھ میں آ جائے گا. صرف ناموں کی سملیرٹی تھوڑی یہ بتاتی ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو کاپی کر کے بتا دی گئی ہے یا بیان کر دی گئی ہے. اس کو دیکھو تو صحیح کہ وہ بات کہی کیسے گئی ہے، کس پیرائے میں، کس انداز سے بتائی گئی. تو بالحق یعنی ہم جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں وہ پیورلی ٹروتھ ہے. اور یہ بات تو قرآن کریم سے استفادہ کرنے والے ہر انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، پیور اور الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا قرآن اس حوالے سے کہ یعنی کہ یہ میرا ہے یا تیرا ہے، یہ مجھے ماننے والا ہے، یہ میرا مخالف ہے. اگر مخالف حق پر ہے اس کی تعریف ہوگی، اگر ماننے والا کذب و دروغ کے مرحلے پر ہے اس کی مذمت ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل کلیئر ہے. اس میں جو ہے نا قرآن کریم کا جو اسلوب اور اپروچ ہے بہت واضح ہے. یعنی کلن حق، انزلناہ بالحق، حق کے ساتھ، حق کی معیت میں سب کچھ آیا. تو یہ بات کہ جو ہم تم کو بتا رہے ہیں، جو یہ اہم، ایک بہت اہم، اور یہ خبر اہم کیوں ہے، یعنی موسیٰ اور فرعون کا واقعہ نبا کیوں ہے؟ جیسے حضرت یوسف کے واقعے کو احسن القصص کہا گیا، یہاں پر اس کو نبا یعنی خبر بزرگ اور ایک بہت اہم انفارمیشن کے طور پر بات کی جا رہی ہے. تو کیوں یہ بہت اہم ہے؟ اس لیے کہ نیشن بلڈنگ یعنی قوم کی تعمیر، قوم کیسے بنتی ہے، ٹائرنی کا، ظلم و ستم کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے، کن بنیادوں پر ہوتا ہے، طاغوت کے خلاف کھڑا ہونا کیا کیا چیز ہوتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو ایک نیشن کے بلڈ کرنے میں پوری ضروری ہیں یا بنیادی ہیں، فنڈامنٹل ہیں، وہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سمجھا دی گئی ہیں، بتا دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات اور بھی یعنی اس میں اس واقعے کے اندر جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہیومینٹی سے کس طریقے سے انٹریکٹ کرتا ہے، اور خدا نے انسانیت کے لیے کیا کچھ اویلیبل کیا ہوا ہے، کیا کچھ رکھا ہوا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے حضرت موسیٰ کے واقعات میں. یعنی کہ ایک انسانیت کا ایک پورا خاکہ انسانی زندگی کا، اور ایک قوم کی تعمیر، قوم کی تربیت، قوم کو اٹھانا، طاغوتیت کے خلاف مقابلہ، جہاد، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی یعنی آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی واسٹ ایک پیکیج آف نالج اور معرفت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں موجود ہے. اور جس حد تک مجھ حقیر کی کوشش ہو سکی میں انشاءاللہ آپ کو وہ نکات سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نا لکھتے بھی ضرور جائیں، کم از کم پوائنٹ ضرور بناتے جائیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو بالحق، بالحق اس کے لیے لقومی یؤمنون، یہ بھی قرآن کا ایک بڑا ٹپیکل اسٹائل ہے کہ یعنی جیسے پہلی ہی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، اس کتاب میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے. لیکن ہدایت لینے والا کون ہے؟ ہر ایک، جی بتائیں. بلا ریب، بلا شک ہدایت ہے، لیکن ہاں
للمتقین. لیکن لیں گے متقین. اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے تقوی شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. تو وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے، جس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ حجت خدا جب استغفار کریں گے تو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار کریں گے کہ جو خدا نے مقرر کی ہیں، نہ کہ اس کو بائی پاس کر کے. تو اب اگر حجت خدا ہدایت کی طرف کسی کو لے کر جائیں گے تو اس بندے میں کسی نہ کسی لیول پر صفت تقوی کا موجود ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یا اس کے بغیر تقوی حجت خدا اس کو ہدایت عطا کر سکتے ہیں بإذن الہی؟ کر نہیں، سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر رسول خدا کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے لیکن ہر ایک ہدایت یافتہ نہیں ہو پایا. اب آپ یہاں سے اگر آپ اس قانون کو سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر تقوی نہیں ہے تو تم رسول کے پہلو میں بیٹھے رہو، ہدایت نہیں ملے گی. اور اگر تمہارے اندر تقوی ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی رسول کی شکل نہ دیکھو تب بھی تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. ہے نا؟ جیسے اویس قرنی کی مثال یا دیگر افراد جو پھر رسول کے بعد پیدا ہوئے. ٹھیک. یہ بات تو یعنی کہ یہ جو بالحق ہے، یہ بالحق تو ہم نے بیان کیا، لیکن اس حق کو سمجھیں گے کون؟ اس حق کو قبول کون لوگ کریں گے؟ قوم یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائیں. ٹھیک ہے. اور ایمان کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرسٹ کا. ایمان کس چیز کو جنریٹ کرتا ہے؟ یہ بتائیے. ایک طرح سے یقین کو، جہاں پر بھروسہ بھروسے ٹرسٹ. پہ. ہاں، ٹرسٹ. صحیح ہے. ہاں. یعنی کہ جیسے آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میرے مرض کا علاج کر دیں تو آپ اس ڈاکٹر پر ایمان لا کے جاتے ہیں. صحیح. یعنی اس بات پر پہلے آپ ایمان لاتے ہیں کہ یہ شفا اس کے ذریعے سے مل سکتی ہے، تب آپ اس کے پاس جاتے ہیں. تو ایمان جو ہے نا اس کا لازمی نتیجہ بھروسہ ہوتا ہے. جہاں پر شک آئے، ہر جگہ ڈاؤٹ کرتے رہیں، سوالات کرتے رہیں، یہ کیوں وہ کیوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر ایمان نہیں ہے. نہیں، ایمان نہیں. تو یہ ایمان ٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. تو یعنی کہ اس کو حق سمجھ کر، یہ حق جان کر کون قبول کریں گے؟ جو صاحبان ایمان ہے. اور ایمان آپ کو پتہ ہے نا کہ ایمان کس پر کھڑا ہوتا ہے؟ ایمان تقوی پر. نہیں، تقوی بعد میں ایمان کے. علم کے اوپر، سوری، علم کا. علم و معرفت پر. علم و معرفت ہوتا ہے. ٹھیک سوری. ہے. ایمان کا مطلب مان لینا نہیں ہے ہاں، علم کے بعد ماننا. کہ میرے گھر والوں نے کہا یا ابا نے کہا یا اماں نے کہا یا خاندان یا معاشرہ، یہ اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے. جو میں نے ابھی جو اشرا پورا پڑھا تھا محرم میں، اس میں ہم نے یہ پوری ترتیب بتائی تھی کہ پہلے معرفت ہے، معرفت علم میں ڈھلتی ہے یعنی حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، اور علم ہے جو ایمان میں ٹرانسفارم ہوتا ہے. صحیح. یہ ایمان کا یہ سیکوینس بنتا ہے. ایمان کا سیکوینس یہ نہیں بنتا کہ ان فلاں ڈھمک کی وجہ سے ہم نے کسی چیز کو مان لیا. اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں. تو بالحق قوم یؤمنون کے لیے اب یہاں پر جو ذکر ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور مصر کا بیک گراؤنڈ ہے. ان فرعون علا فی الارض. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون. اب یہ فرعون کون ہے؟ جو فرعون بادشاہ کون ہے. ہے؟ بادشاہ. جو حکمراں ہے اس دور میں مصر اس کا. دور. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا ٹائٹل لقب ہے. ہے، ٹائٹل. جی. ٹائٹل.
ان فرعون علا فی الارض، علا کا معنی ہوگا کہ جو اعلیٰ یعنی بہت اوپر چڑھا ہوا تھا زمین میں، بہت اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا یا اوپر ہوا ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی وہ اس کی اتھارٹی جو تھی نا وہ ایک لحاظ سے کمپلیٹ تھی اپنے کنٹری میں یا کنٹری کے لوگوں پر. اس کی اتھارٹی کمپلیٹ تھی، مکمل اتھارٹی رکھتا تھا وہ اس زمین میں جہاں کا وہ حاکم تھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے اس جگہ کے اہالیان یعنی باشندوں کو، انہیبیٹنٹس کو کیا کر دیا تھا؟ شیعہ کر دیا تھا. خوش ہو جائیں ہم؟ نہیں سر، کیا مطلب ہوا شیعہ کر دیا تھا اس نے؟ کمزور، اس کو تو شاید اس کا مطلب بوڑھا یا کمزور کی اس میں آتا ہے یہ. بتائیں، شیعہ گروہ گروہ جعل اہلہا شیعہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنا پیروکار بنا لیا تھا. گروہ کر دیا. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یہ شیعہ کا مطلب بھائی گروہ یا گروپ یا وہ مخصوص گروپ جو فالو کرتا ہے. لیکن شیعہ کا جو لفظ آتا ہے زیادہ تر وہ کس میں آتا ہے؟ یعنی گروپ میں، گروہ میں. تو اس نے اس کو آج کل کی لینگویج میں کیا کہتے ہیں اس پالیسی کو؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول. صحیح. تو آج کی دنیا میں بھی جو حکومتیں اس پالیسی کو لے کر چلتی ہیں وہ در حقیقت کس کے شیعہ ہیں، یعنی کس کے فالوور ہیں؟ کس کے فالوور ہیں؟ فرعون کے فالوور ہیں. ٹھیک. تو آپ کو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم جو بھی بات کرتا ہے نا وہ مجھ سے اور آپ سے تعلق رکھتی ہے. یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی سر. کہ جیسے میں نے آپ کو سورہ یوسف میں بھی بار بار بتایا تھا کہ دیکھیں یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا یہ ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو اب یہ جو طریقہ کار تھا اس کے حکومت کا، یعنی کہ وہ اوپر اتنا کیوں چڑھ گیا تھا کہ یس اس نے اپنے سبجیکٹس کو یا اپنی رعایا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کر کے ضعیف کر دیا تھا. وہ اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ اس کے خلاف کوئی ریوولٹ کر سکیں یا اس کے مقابلے میں جا سکیں. تو اس نے اپنے لوگوں کو کیا کیا تھا کہ ٹکڑوں میں، گروپس میں، گروہوں میں بانٹ دیا تھا. یستضعف طائفة منہم، اور ان میں سے ایک خاص طائفے یا ایک خاص گروپ کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا تھا اور ایفرٹ کرتا تھا کہ وہ ضعیف رہیں. آپ کو سینیریو سمجھ میں آ رہا ہے جی کہ سر. فرعون بہت زیادہ پاورفل اتھارٹیٹیو حکمراں تھا، اور اس کا طریقہ حکومت کیا تھا کہ اس نے اپنے عوام اور رعایا کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا. یعنی جیسے آج بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ فرقے کے نام پر الگ رہیں، لوگ صوبائیت کے نام پر الگ رہیں، لوگ لسانیت کے نام پر الگ رہیں. یہ سارے وہی فرعونی طریقہ حکومت ہے. تو اس طریقے سے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، اور ان میں سے یعنی کہ آؤٹ آف آل دوز سیکٹس یا گروپس ایک گروپ ایسا تھا کہ یستضعف، مستضعف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو کمزور کر دیا جائے. جی. جس کو کمزور کرنے بنا کے کے. لیے کوشش کی جائے یا خواہش کی جائے کہ یہ کمزور رہے. ٹھیک ہے. تو خدا نے کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مستضعف کی یا ضعیف کی؟ مستضعف. ٹھیک ہے. تو جو اپنی نالائقی یا کوتاہی کی بنا پر ضعیف رہے اس کے پاس خدا کی مدد آئے گی؟ نہیں. نہیں آئے گی. صحیح. تو یعنی کہ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے، لیاقت ہوتی ہے، اور وہ اس
طریقے سے دباؤ میں یا ٹائرنی کے انڈر آ کر کہ جو کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ اس گروہ کو فرعون کیوں خصوصی انٹرسٹ رکھتا تھا ان کو ضعیف رکھنے میں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہی ان سے ہی ہم نے حکومت چھینی ہے اور ان میں ہی وہ قابلیت اور لیاقت ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں باقیوں کا۔ اور جیسا آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی کہ باقی لوگ تو بالکل ہی کچھ تھا ہی نہیں ان میں، یعنی اگر کچھ بھی تھا تو وہ ان بنی اسرائیل میں ہی تھا، اگر کوئی بھی مطلب اسٹف تھا یا کوئی ریزسٹنس پاسبل تھی۔ تو ایک گروہ کے بارے میں وہ خاص طور سے کوشاں رہتا تھا کہ وہ ضعیف رہیں، اور آگے کا جو جملہ ہے نا وہ دل دہلا دینے والا جملہ ہے۔ کیسے ان کو مستضعف کیسے رکھتا تھا وہ؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بہت خوفناک ہے، بہت زیادہ خوفناک ہے۔ صحیح کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی گہرا معنی بھی پوشیدہ ہے جو جو ہم سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ چیز آج بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ فرعون جو بھی ہے، جو فرعون کا نمائندہ ہے نا، وہ یہ سارے کام کرے گا جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، کہ وہ لوگوں کو، یعنی تین چیزیں فرعون کے کیریکٹر کی بیان ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو رعایا ہے ان کو ایک نہیں ہونے دینا کبھی، وہ ہمیشہ ٹکڑوں میں بٹے رہیں۔ نمبر 2، ان میں سے جو سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والے ہیں ان پر اسپیشل فوکس رہے کہ یہ تو کمزور رہیں ہی رہے، یہ تو سب سے ویک رہے، ان کے پاس تو کوئی اسٹرینتھ آنے ہی نہ پائے۔ آپ لوگوں نے امام کاظم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا، ہارون کے۔ بتاؤں یا آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہارون سا جب جی سر نہیں سر آپ بتا دیں۔ ہاں، وہ اس سے بہت زیادہ کنیکٹ کرتا ہے وہ واقعہ، کہ ہارون، اور اس کی روایت اس کا خود بیٹا مامون نے کی ہے، کہ جب یہ آئے تھے مکے حج پر تو وہ اس نے خیمہ لگایا اپنا بڑا وہاں پہ حج کے وہاں اس مقام پر، اور سارے جتنے بھی لوگ تھے سب کو دعوت دی، جو کہ یعنی سمجھ لیں جتنے بھی ڈگنیٹریز آپ کہہ لیں، اور وہ سب آئے اور سب کو اس نے جو ہے نا مطلب خوب تقسیم کیا مال۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کے تو گھر کا یا باپ کا مال ہوتا ہے، جس کو دل چاہے دے دے، اس سے کون پوچھنے والا۔ سب کو اس طریقے سے کیا۔ امام کاظم علیہ السلام کو بھی بلایا تھا، دعوت دی تھی۔ تو امام علیہ السلام جب تشریف لائے اور پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں، تو ہارون اپنے جو اس کی مسند تھی وہاں سے اٹھا، خیمے کے دروازے تک گیا، بڑے عزت و احترام سے لے کر آیا، اپنی جگہ پر بٹھایا، اور پھر کہنے لگا کہ یہ ہے اور میں مطلب چاہتا ہوں، میں یہاں لوگوں کو سب کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کی بھی کوئی ضرورت ہے، کوئی پرابلم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں کثیر العیال ہوں اور بہت سارے لوگ میرے زیر کفالت ہیں، تو میرے ہیں مالی مسائل۔ تو یعنی مثال کے طور پر کہ اگر دوسرے جو لوگ آ رہے تھے ان کو وہ ہزاروں میں دے رہا تھا، تو امام کو پھر اس نے یہ بات سن کے چند 100 درہم کیا حکم دیا کہ ان کو دے دیں۔ تو جب وہ چلے گئے تو مامون جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہے آپ کے اس پر۔ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جو دوسرے لوگ تھے کہ جو آپ کی نظر میں زیادہ لائق اہمیت نہیں تھے، ان کو آپ اتنا اتنا دے رہے تھے، اور جس ہستی کا آپ نے اتنا زیادہ احترام کیا اور عقیدت کا مظاہرہ کیا، ان کو آپ نے یہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ ہماری سیفٹی ان کے ضعیف رہنے میں ہے۔ جس دن ان کے پاس وسائل اور طاقت آ گئی نا، اس دن ہماری خیر نہیں ہے، ہم نہیں بچ پائیں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟
کہ مستضعف ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا جو فرعون اوپر، اس کو اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ وہ گروہ کون سا ہے، وہ کون سا گروہ جو میرے لیے پرابلم کریٹ کر دے گا، کہ ان کو سب سے زیادہ ضعیف رہنا، ان کو سب سے زیادہ بے وسائل رہنا ہے، محروم رہنا۔ اور فرعون نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ ان اے وے آج کے دور میں بھی ٹرانسلیٹ کرتی ہے، اور ہماری نظروں کے سامنے آج کل یہ سب کچھ ہے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کا زیادہ احساس نہیں کر پاتے۔ کہ میں اس کو تھوڑا سا وہ ایک اگر ذرا سی اس کی ایک ڈائمنشن بدل دوں، لیکن اس ڈائمنشن کے بدلنے سے پہلے میں اس کو ایکسپلین کر دوں، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی غلط، بالکل ہی غلط مطلب لے لے۔ کہ ہماری زبان میں، بلکہ اب تک دنیا کی تقریباً ساری زبانوں میں دو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، مردانگی اور نسوانیت۔ ٹھیک ہے، مردانگی اور نسوانیت، یا میسکولینٹی اور فیمنزم۔ ٹھیک ہے، یہ دو ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک خاص جو ایک کنسپٹ آتا ہے مردانگی کے حوالے سے، وہ مضبوطی، استقامت اور شجاعت کا آتا ہے۔ اور جب نسوانیت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر جو بات آتی ہے یا کنسپٹ ہوتا ہے، وہ ایک کمزوری یا مجبوری کے حوالے سے چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم مردانگی یا نسوانیت کی بات کریں تو اس سے مراد ہم مرد اور عورت بھی لیں۔ یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی یعنی سر، اس جی سے مردانگی اور نسوانیت از ناٹ ایکول ٹو میل اینڈ فیمیل، یہ الگ بات ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن کریم کہہ رہا ہے سورہ احزاب میں، اور وہ آیت جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب پر پڑھی تھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مؤمنین میں وہ رجال ہیں۔ رجل کا لفظی ترجمہ عربی میں مرد ہوگا، اگرچہ کہ رجل قدم کو بھی کہتے ہیں، تو شاید وہاں سے یہ چیز ہو کہ جو ثابت قدم رہے تو وہ مرد ہی ثابت قدم رہتے ہیں، یعنی وہ جو ایک کنسپٹ ہے مردانگی اور اس کا۔ من المؤمنین رجال، کہ مومنین میں وہ رجال ہیں، وہ مرد ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ ثابت کر دیا، ما عاہد اللہ علیہ، جو خدا سے عہد کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اس میں جناب زینب سلام اللہ نہیں آتی؟ اس آتی ہے، آیت کا آتی مصداق جناب زینب سلام اللہ علیہ نہیں؟ ہے۔ ان سے بالکل زیادہ کس نے استقامت کا مظاہرہ کیا؟ بالکل ایسے۔ یعنی بعد از امام معصوم ان سے زیادہ کس نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور خدا سے کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مردانگی اور نسوانیت ایک کنسپٹ رکھتا ہے، مضبوطی اور استقامت، اینڈ ان کنٹراسٹ سافٹنس اور ایک مجبوری، کہ وہاں پر نسوانیت کی جب آپ بات کریں گے تو وہاں کنسپٹ یہ ہوگا کہ جی یہاں پہ ریزسٹنس نہیں ملے گا، یہاں پر وہ والی چیز نہیں ہے کہ مقابلے میں یا قیام میں کوئی آ جائے جس میں نسوانیت پائی جاتی ہے۔ اور جب مردانگی کی آپ بات کریں گے تو وہاں مضبوطی اور استقامت کا کنسپٹ آئے گا، بٹ اٹ از ناٹ نیسسریلی میل اور فیمیل۔ یہ کنسپٹ بالکل کلیئر ہو گیا نا؟ جی، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اب یہاں پر آپ اس کو دیکھیں کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ اگر ہم معنی یہ لیں کہ جو فرعون یا فرعون صفت لوگ ہوتے ہیں، وہ جس قوم کو ضعیف رکھنا چاہتے ہیں اس میں مردانگی کو ذبح کر دیتے ہیں اور نسوانیت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ہوں، کمزوری کو بات رکھتے سمجھ ہیں۔ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے اسی جی لیے سر، کہا کہ خواتین ناراض نہ ہو جائیں۔ آ رہی ہے جی سر۔ پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب میل اور فیمیل جینڈر نہیں ہے، بلکہ
وہ جو ایک انسان میں، قوم کے اندر جو ایک تقویت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، اس کا مظاہرہ مردوں میں بھی ہوتا ہے، اس کا مظاہرہ عورتوں میں بھی ہوتا ہے. یعنی بہت سارے مرد ہیں جو نسوانیت کی صفت رکھتے ہیں، اور بہت ساری خواتین اور عورتیں ہیں جن میں مردانگی پائی جاتی ہے، جو اس من المؤمنین رجال کی آیتوں کا مصداق ہوتی ہیں، آیت کا مصداق ہوتی ہیں. ٹھیک. تو آپ مجھے بتائیں، فرعونیت کا یہ کام آپ کو دکھتا ہے، نظر آ رہا ہے اپنی نظروں کے سامنے یا نہیں؟ جی سر نظر آ رہا ہے. مردانگی ذبح ہو جائے، یعنی حیا، غیرت، عفت، شجاعت سب ختم. جہاں پر مال نظر آ جائے، جہاں پر خواہشات کا پورا ہونا نظر آ جائے، وہ ختم. اس کے آگے کچھ نہیں. ہر چیز کمپرومائزڈ ہے، سب کچھ بیچنے کو تیار ہے. صحیح. یہ والا جو فارمولا ہے، یہ آج بھی اپلائی ہو رہا ہے مختلف مختلف شکلوں میں. اور اسی بنا پر جو دین کے اندر جو ہے نا، دینداری کی اہم ترین صفت حیا ہے، عفت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ، یعنی جیسے کہ علماء اخلاق ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ تمام اخلاقیات، جتنی بھی اخلاقیات ہے، اگر آپ اس کو سمیٹ دیں تو 3 4 امبریلاز کے انڈر آ جاتی ہیں. ان میں سب سے اہم ترین عدالت ہے، حکمت ہے، عفت ہے، اور شجاعت ہے. یعنی اخلاقیات کا پورا جو نصاب ہے نا، وہ ان کے انڈر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عفت، حیا، غیرت بہت بڑی صفت ہے جو ایک دیندار کو اس کے دین کے انعام کے طور پر نصیب ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں سب مٹی میں مل رہا ہے. اور کس طریقے سے کہ یعنی دین کا نام بھی لیا جائے، دین کی باتیں بھی ہوں، دین کے نام پر بڑی بڑی تقریبات بھی ہوں، لیکن دین کا جو پرپز ہے نا، وہ سب کا سب ملیا میٹ ہو جائے. ٹھیک. بات واضح ہو گئی. فرعونیت سمجھ. اب یہاں پر خدا نے کیا سمجھایا ہے؟ فرعون بتائیے، فرعونیت بتائیے. فرعونیت. جو کہ باقی ہے فرعون کے بھی ہے. غرق ہو جانے کے بعد بھی. صحیح. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ انہو کان من المفسدین. اور یہ سارے کے سارے کام کس لیے تھے؟ کہ وہ مفسد تھا، مفسدین میں سے تھا. مفسدین کا معنی کیا ہوگا؟ کہ وہ انسانیت کو، Okay. زمین کو اس حالت میں باقی نہیں رکھنا چاہتا تھا جیسا کہ اس کے خالق نے اس کو بنایا. ٹھیک ہے. یعنی معاشرہ جہاں پہ عدالت ہو، جہاں پر علم ہو، جہاں پر ظلم نہ ہو، جہاں ہر ایک کو اس کا حق ملے، جہاں لوگوں کی الہی تربیت ہو، یہ معاشرہ وہ ہے جو اپنا حق ادا کرتا ہے. اور آپ سوسائٹی میں سے یہ سب نکالتے چلے جائیں، اس کی جگہ انٹرٹینمنٹ لے لیں، کھیل کود لے لیں، خدا سے غفلت لے لیں، جہالت لے لیں، گمراہی لے لیں، تو یہ معاشرہ فاسد ہو جائے گا. تو مفسد کون ہوتا ہے؟ کہ جو جس چیز پر ذمہ دار ہے، جس چیز کا مأمور ہے، اس کو اپنے ڈسٹائنڈ یا ڈیزائنڈ پرپس سے ہٹا دے، وہ مفسد ہے. اس نے اس میں فساد برپا کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے پاس اتنی اتھارٹی تھی، حکومت تھی، قوت و طاقت تھی، لیکن وہ اس سے کون سا معاشرہ بنا رہا تھا؟ یہ معاشرہ بنا رہا تھا. یہ سوسائٹی کریٹ کی اس نے. ٹھیک ہے. یہ والی بات سمجھ میں آ گئی. یعنی ظاہراً فرعون ایز اے ریفرنس ہے، لیکن یہ پورا فرعونیت کا کردار جو اس آیت میں خدا نے ہم کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ بتائیں، کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں؟ کوئی مشکل تو نہیں سمجھنے میں؟ کلیئر ہے اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں. اچھا. اب یہاں پر جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ تو فرعون یا فرعون جیسے لوگ
ان کا ارادہ اور ان کا انٹینٹ یہ ہے اور ہمیشہ سے یہی ہے. تو کیا اس دنیا اور زندگی اور انسانیت کے پیدا کرنے والے نے اس نظام کو فرعون جیسے لوگوں کے حوالے کر کے خود خاموشی اختیار کر لی کہ وہ اس طریقے سے انسانیت کو تباہ کریں، زمین کو کرپٹ کریں، معاشروں کو مبتلا فساد کریں اور چلتے رہیں بس؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طریقے کے لوگ آتے ہیں اور ایون کے افراد جو ہیں، یعنی کہ جو ضعیف ہو گئے، جو مستضعف ہو گئے، جو پریشان ہو گئے، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، وہ بذات خود اب کچھ نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں بنی اسرائیل اس پوزیشن میں تھے کہ فرعون کے خلاف کھڑے ہو سکیں؟ اگر فرعون اس حد تک ان پر اتھارٹی رکھ رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کریں اور بیٹیوں اور عورتوں کو زندہ رکھیں، ان کے پاس بچا تھا کچھ فرعون کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے؟ نہیں، کچھ نہیں تھا. اتنی اتھارٹی کون رکھتا ہے بھائی کسی پر؟ اس قدر تسلط. تو اچھا سر، یہاں پہ جی سوری ایک سوال یہ آ رہا ہے، جیسے بیٹوں اور بیٹیوں والا ہم جو سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ان کے پاس کچھ پریڈکشنز تھی کہ اس کی قوم میں ایک ایسا شخص آئے گا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، اس لیے وہ نسل ختم کرنا چاہتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. یہ والی بات کہاں تک درست سمجھ میں آتی ہے؟ مے بی ون فیکٹر، ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس آیت میں دیکھیں کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ مستضعف کے بارے کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے. ٹھیک. آپ اگر اس آیت کی روشنی میں غور کریں تو یذبح ابناءہم و یستحیی نساءہم جو ہے وہ مستضعف والی پلاننگ کی طرف پلٹ رہا ہے. الٹیمیٹ گول تو وہی ہے اس کا، بالکل ٹھیک. صحیح. وَنُرِيدُ. اچھا، اب یہاں پر جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ فرعون اور اس کا طرز حکومت اور یعنی یہ اس کے کام اور خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ، وَنُرِيدُ. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود خدا کا ارادہ انسانیت کے بارے میں اپنی جگہ موجود ہے کہ بھلے سے جو مسلم ہو یا مومن ہو، اگر اتنا ضعیف ہو جائے کہ کچھ بھی نہ کر سکے اپنے لیے، کھڑا بھی نہ ہو سکے اپنی خاطر، تو پھر بھی ارادہ خدا ہے کہ جو انسانیت کو کریکٹ کر دیتا ہے اور اسے اس حالت میں لے آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو تخلیق کیا تھا. یہ بات بھی واضح ہو رہی کہ کوئی ٹائرنٹ، کوئی طاغوت، کوئی فرعون خدا کے اس ارادے کو شکست نہیں دے سکتا، کچھ بھی کر لے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے اس کی ایک پیرلل مثال کیا ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، زمین پر آنے سے پہلے کہ میں سب کو اغوا کروں گا تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پائے گا. لیکن تمام انسانیت ایسی نہیں ہے کہ سب کے سب اغوا ہو چکے ہیں شیطان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ تمام جو جتنے بھی شیاطین ہیں اور طاغوت ہیں، یہ ان کا اپنا ایک ارادہ ہے جس کے لیے یہ بھرپور ایفرٹ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا لگنے بھی لگتا ہے، دکھائی بھی دینے لگتا ہے کہ یہ اپنے ارادے میں بالکل کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں پھر کون سی چیز سامنے آتی ہے؟ اگر انسان خود کچھ بھی نہ کر سکیں تب بھی کون سی چیز اس کے مقابل میں آتی ہے؟ ارادہ الہی، کہ جس نے انسانیت کو خلق کیا ہے بطور خلیفہ. ٹھیک ہے، اس لیے انسانیت خلق ہوئی ہے کہ وہ خدا کی صفات کا آئینہ بنے.
محرم اسرار الہی بنے، یہ انسانیت کی ڈیسٹینی ہے۔ تو کوئی کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے، یہ قافلہ وہاں تک پہنچ کر رہے گا۔ ہمارے لیے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اینڈ تک پہنچنے والوں میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نعوذ باللہ ہم اپنی وجہ سے اپنے کو درمیان میں ضائع نہ کر بیٹھیں، یہ پرابلم ہے۔ لیکن انسانیت کو اپنی ڈیسٹینی تک پہنچنا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے۔ یہ بات واضح ہو رہی؟ جی سر، جی جی سر۔ واضح ہوگی۔ پچھلی دفعہ میں بھی شاید یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ نے وارثین بنانا ہے ان لوگوں کو جو کہ صالحین ہے، اور ان یہ الارض ہونا ہے یرثها عبادی الصالحون، صالحون کو، اور وہ ہونا ہے، ہونا ہے، یہ بالکل ہونا ہے۔ جی۔ اب اس میں ہم کون کہاں تک چل ہاں، سکتا ہے یہ ہم اس قافلے میں کہاں تک موجود ہیں، یا نعوذ نہیں، باللہ کہیں آؤٹ تو نہیں ہے؟ آؤٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہماری پرابلم ہے، ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے انسانی زندگی کا کہ فرعون یا طاغوت کامیاب ہے، یہ انسانی زندگی کی حقیقی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ ناکام ہے، لیکن پرابلم اس بات کی آ رہی ہے کہ جو افراد ہیں، کیا وہ ساحران موسیٰ کے طریقے سے ہدایت کے رستے پر آئیں گے، یا باقی پوری قوم کے ساتھ غرق ہو جائیں گے؟ یہ پرابلم صحیح۔ وہ اور اس نورید میں سے بھی جی اس حضرت موسیٰ کی قوم میں جو کہ ان کے ساتھ چلے ہوئے وہ بھی پورے نہیں چل سکے، وہ بھی ہاں بیچ بیچ ہاں میں گرتے چلے گئے۔ جی جی۔ ٹھیک، صحیح۔ تو یہاں پر کیا ہے، وہ نوریدو، ہم نے ارادہ کیا، یعنی فرعون کی اس تمام جو طاغوتیت تھی اس کے مقابلے میں کون آیا؟ حضرت موسیٰ آئے یا ارادہ خدا آیا؟ ارادہ خدا۔ ارادہ خدا آیا۔ حضرت موسیٰ اس ارادے کی پیداوار یا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائرنٹ کے خلاف حقیقی قیام کون کرتا ہے؟ خدا خدا قیام کرتا ہے، ارادہ خدا قیام کرتا ہے، اور اس اچھا، کے یہاں پہ ایک جی چیز، جی جی سوری، کہ ہم جو فرعون کو لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خود خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ابھی تک ان آیات میں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ فرعون ایز اے خدا بن کے سامنے آیا خدا نہیں بن کے بیٹھا تھا، فرعون اپنے کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اعلیٰ۔ رب اچھا، کہتا تھا، خدا نہیں، الہ نہیں کہتا تھا۔ اوکے۔ میں آپ کو وہ آیتیں بھی دکھا دیتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ یہ سورہ النازعات میں ہے یہ والی آیتیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى، تو فرعون کا جو ہے کہ فقال انا ربکم الاعلی، ٹھیک ہے۔ یعنی ربکم الاعلی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آج بھی نا گورنمنٹ آپ سے کہتی ہے نا کہ تمہارے پالنے والے ہم ہیں، مطلب زبان سے نہ کہے، عمل سے تو یہی کہتی ہے۔ صحیح۔ تو وہ فرعون یہی کہتا تھا کہ یہ ملک مصر انڈر مائی اتھارٹی، انڈر مائی اونرشپ، اور تمہارے تمام جتنی بھی حاجتیں ہیں، تمہارے جتنے مسائل ہیں، ان سب کا پورا کرنے والا میں ہوں، تو میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا، سب سے بزرگ۔ اور یہی وہ ایک اور بھی پرابلم ہے، میں ابھی اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ یہی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، ربوبیت ورسز الوہیت، کہ انسان جو ہے نا وہ ربوبیت میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں مینلی، الوہیت میں نہیں ہوتے۔ یعنی ان کو اس بات سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ کس کی پرستش کروں۔ جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ کو یاد ہے سورہ انبیاء میں، کہ حضرت ابراہیم جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت ابراہیم سب سے پہلی دفعہ اپنی قوم میں آئے تھے تو ان سے کیا سوال کیا تھا؟ تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ جو اہل حق ہیں ان کی نظر میں مین پرابلم ہے کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے۔
لیکن عام انسان کی نظر میں سب سے مین پرابلم کیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی تمہاری ضروریات کون پوری کرے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک. جی جی. یہ تو وہ ربوبیت ہے، یعنی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا فرعون نے کبھی بھی. اور ان کی قوم میں بھی بہت سارے ایسے بت وغیرہ انہوں صحیح. نے بنائے ہوئے اس تھے. فرق جی جی یہ بولیں. فرق سمجھ میں آ گیا، لیکن اس فرق میں مطلب ہمارے لیے کیا ڈفرینس ہے اگر کوئی الوہیت بہت بڑا کو فرق ہے، چھوڑ کے ربوبیت کو زیادہ فوکس کرتا ہے؟ بہت بہت بڑا فرق ہے. کیونکہ اگر آپ کی دلچسپی خالی ربوبیت سے ہے تو آپ ہر اس کے پیچھے جائیں گے جب آپ کی ضروریات کو پوری کر دے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ حق ہے یا باطل ہے. اور اگر آپ اپنی بندگی کو مین امپورٹنس دیں گے تو آپ اس کے عبد کبھی ہوں گے ہی نہیں جو باطل ہے، چاہے وہاں سے آپ کی ضروریات بھلے سے پوری نہ ہو رہی. بہت بڑا فرق ہے، اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ. بہت بڑا فرق ہے. صحیح. ٹھیک. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم منیت کریں. منیت بھی کس کو کہتے ہیں؟ احسان بزرگ. جیسے نبا عام خبر کو نہیں کہتے، تو منیت بھی عام احسان یا عام فیور کو نہیں کہتے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ رسول کی جو بعثت ہے وہ مؤمنین پر منیت ہے، احسان بزرگ ہے. اور منیت میں ایک پہلو اور بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا احسان کہ جو ایز اے ریوارڈ نہیں ہوتا. یعنی کہ جس میں جو ہے نا کہ کہیں کہ بھئی کوئی مناسبت ہو، کہ میں نے بھی کچھ کیا ہو جس کے نتیجے میں مجھ پر احسان کیا جائے. منیت اس سے بھی بعض اوقات اضافی ہوتی ہے. تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم منیت کریں کس پر؟ ان لوگوں پر جن کو زمین میں مستضعف کر دیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو قرار دیں ائمہ. اور یہ چیز آپ کو یاد ہے ہم نے جو امامت والی آیتیں آپ کو بتائی تھیں، تو ان آیتوں میں خاص طور سے جو مین ریفرنس ہیں وہ ابراہیم اور اولاد ابراہیم ہی ہے، امام اور ائمہ کے حوالے سے. کہ ہم ان کو قرار دیں ائمہ، یعنی کہ وہ پیامبران جو پھر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے. ایک مطلب یہ نکلتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یعنی کہ ائمہ سے مراد کہ میک دیم دا لیڈرز آف نیشنز، کہ یہ اقوام کے سردار بن جائیں، اقوام عالم کو لیڈ کرنے والے بن جائیں جن کو مستضعف کر دیا گیا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث قرار دیں. اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے وارث قرار دیں؟ زمین پر کو ان کا جو فرعون کیا وارث ہوں، مطلب پھر ان کے پاس زمین اور کی ہم ان وراثت کو ہو جائے، وارث قرار دے دیں، یعنی حکمران بنائے. دیکھیں وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورثہ کس کو کہتے ہیں؟ ورثہ ملتا ہے اونرشپ جو جس کی ترکہ ہوتا ہے، جس کو ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹرانسفر ہو جائے. یعنی جو اونرشپ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ورثہ جی، ہوتا ہے. تو اس کا نجعلہم الوارثین کا مطلب کیا کہ وہ تمام کے تمام وسائل اور اسباب جو ابھی فرعون اور اس کی قوم کے قبضے میں ہیں، اس کی اونرشپ کس کو ٹرانسفر ہو جائے؟ مستضعفین پر. بنی اسرائیل کو ٹرانسفر ہو جائے. یعنی خدا نے ان کے لیے کیا ارادہ کیا کہ ان پر ہم احسان بزرگ کریں، ان کے ضعف سے ان کو باہر نکالیں، اس ظلم سے ان کو باہر نکالیں، نجات دیں. ایک دوسرا، صرف نجات نہیں دیں بلکہ ان کو کیا کریں؟ لیڈرز آف دا نیشن بنا دیں، امام بنا دیں، ائمہ بنا دیں. اور اس میں وہ ایک چھپا ہوا مطلب بھی ہے کہ ان میں وہ لوگ
پیدا ہوں کہ جو امام انسانیت ہوں. دو، اور تیسرا یہ کہ جن جن وسائل پر فرعون اور اس کی قوم قبضہ کر کے بیٹھی ہے وہ سب کے سب ان کے پاس آ جائیں، اس کی ملکیت ان کو مل جائے. ٹھیک ہے، یہ خدا کا ارادہ تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور پھر اس کے بعد مزید آیت نمبر 6 میں بھی چل رہا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو مکین بنائیں، تمکنت ادا کریں زمین میں. یعنی کہ ابھی جو بنی اسرائیل تھے، انشاءاللہ میں آپ کو آگے اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا کہ میں انشاءاللہ آپ کو وہ آیت کا ریفرنس دوں گا کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل جو تھے نا وہ کسی سٹی یا ٹاؤن کے حالت میں زندہ نہیں تھے. they were just living like nomads, dispersed, distributed. مطلب کوئی بھی ان کی ایک پراپر ریزیڈنس نہیں تھی، زمین میں تمکنت نہیں تھی، بکھرے ہوئے تھے، یوں ہی بکھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، زمین میں. تو ہم ان کو باقاعدہ اسٹیبلش کریں ارتھ میں. یہ ارادہ نمبر 4. وَنُرِيَ فرعون و حامان و جنودہما، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، حامان جو اس کا وزیر تھا، وزیر اعظم، اس کا مین مشیر، وہ جنودہما، اور ان دونوں نے جو لشکر بنایا ہوا تھا، جو پوری آرمیز اور لشکر ہر قسم کے تیار کیے ہوئے تھے، ان کے لشکروں کو منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈر رہے تھے. کس سے ڈر رہے تھے؟ فرعون اور حامان، کہ بنی اسرائیل حاکم نہ ہو جائیں، حکومت میں آ جائیں گے. بنی اسرائیل انہیں نہ کھڑے ہو جائیں. یہ حذر تھا ان کا، یہ خوف تھا. تو جس سے وہ ڈر رہے تھے ہم وہی چیز ان کو دکھا دیں. فرعون اور اس کی پوری جو جماعت ہے، کیونکہ فرعون نے پورا، جیسے آج کل نیٹو ہے نا، فرعون بھی سمجھ لیجئے وہی حساب تھا اس کا، کہ وہ خالی اکیلا نہیں تھا بلکہ پورا ایک کانگلومریشن تھا، پوری ایک جماعت تھی، الائنس. لارڈز، چیفز. جی جی جی، یہ والا اس کا نظام بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے. تو ما کانوا یحذرون، کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے، جو چیز ان کے لیے باعث حذر تھی، وہی ہم ان کی نظروں کے سامنے لائیں اور اسی میں ان کو مبتلا کریں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اصل نجات دلانے والی چیز کون سی ہوتی ہے انسان کو یا قوم کو؟ الہی ارادہ، خدا کی مدد. خدا کا ارادہ، خدا کی مدد. اب یہاں پر آپ اس جگہ پہ دیکھیں، کیا بنی اسرائیل کے پاس کچھ بھی تھا فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہری اسباب میں سے؟ مطلب شاید وہ سوچ بھی نہیں پا رہے ہوں گے. مطلب وہ وسائل اور اسباب تو دور کی بات ہے، سوچ بھی میں بھی نہیں آ رہا ہوگا. اور بہرحال یہ ایک جملہ جو قرآن میں نہیں ہے، یہ شاید روایتوں میں ہو، جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بات کہی کہ شاید بعض عرفا یہ چیز کہتے ہیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ شاید 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ ہے. تو یہ جو گنتی اور تعداد ہے، یہ ان 100 شہداء یا مقتولین فی سبیل اللہ کی رسپیکٹ میں ہے یا یاد میں ہے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ عطا ہوئے تھے. یعنی کہ ایسے اتنے افراد کا، پاکیزہ افراد کا جو بنی اسرائیل میں تھے، وہ خون بہا تھا. یعنی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا، وہ بیچارے، وہ کیا کرتے؟ وہ اپنی جان اور خون ہی دے سکتے تھے، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو لیکن اس خون کے بہنے میں بھی کس بات کی شرط ہے بتائیں؟ کہ وہ کی نفس خاطر. جس کا خون بہایا گیا ہو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا خون بہنا اس اثر کو کریٹ نہیں کرتا. بہرحال یہ بات قرآن کی نہیں ہے، یہ میں نے ان سے سنا تھا تو میں اس کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. کہ یعنی کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کا پیدا ہونا بھی بالکل ہی
آؤٹ آف باکس چیز نہیں تھی، بلکہ وہ بھی ایک قربانی کا ثمر تھا کہ اگر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، لیکن جان وہ جو خدا کی بارگاہ میں محترم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس جی کا مطلب شاید میں یہ سمجھاؤں کہ وہ شخصیت جو کہ اعلیٰ مطلب نفس کی مال کے یعنی حوالے جو مومن مومن ہو، ہو، جو متقی، یعنی وہ نفس مطلب جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، قبول ہے، ان کا اگر خون بہا جائے تب پھر اثر ہوتا ہے، اثر تب ارادہ خدا اور مدد خدا حرکت میں آتی ہے۔ آتی ہے۔ اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ جو اہل معرفت ہیں جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ کے اتنی مرتبہ نام آیا ہے تو یہ ان شہداء کی یاد یا ان کی وہ رسپیکٹ ہے کہ جن کی شہادت کی بنا پر بنی اسرائیل کو موسیٰ عطا ہوئے۔ ٹھیک، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ کو یہ بھی فیل ہو رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے واقعات جو ہیں نا وہ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے بالکل ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہے کہ اگر ایک قوم ایک مصیبت میں مبتلا ہو، اگر ایک قوم کسی ظلم و ستم کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہو، وہ کیسے نجات پائے گی، وہ کیسے نجات تک جا سکے گی؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 آیتیں تھیں یہ کیا تھا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اگلی دفعہ سے انشاءاللہ پھر یہ آیت نمبر 7 یعنی حضرت موسیٰ کی پیدائش اور اس کے بعد کے واقعات، پھر انشاءاللہ وہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی، صحیح۔ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ اپنے بھی تھوڑے سے کمنٹس دیا کریں تو اچھا لگتا ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ لوگ فالو کر رہے ہیں ڈسکشن کو اور میں نے تو آپ کو باتیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ بالکل جی صاحب بالکل ڈفرینٹ طریقے سے پڑھی ہے، کیونکہ پہلی آیت میں ہی پورا فرعون کا جو نظام ہے وہ بتا دیا ہے، مطلب جو بھی طاغوت کا نظام ہے وہ نظام ایسے ہی ہوتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے نا، پہلی جو 4 چیزیں بیان کی وہ طاغوت کے نظام کی ہے، فرعون تو ایک ریفرنس ہے اس کا، اور اس کے بعد اللہ کا ارادہ ہے کس طرح سے۔ ہاں، اور خدا کا جو ارادہ ہے وہ ہمیشہ طاغوت کے مقابلے میں کھڑا رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی کلیئر کی ہے کہ یہاں پر صرف مدد اس کی ہوگی جو مستضعفین ہوں، مستضعف ہوں اور مستضعف ایمان اور تقوی بھی رکھتے ہیں، رکھتے ہوں، یعنی خالی مستضعف بھی نہیں، ایمان اور تقوی بھی ایمان اور رکھتے ہیں، تقویٰ تو ہوگی۔ ایک معیار ہو ان کی شخصیت میں۔ جو بات میں آپ کی خدمت میں بار بار ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وہ یہی بات ہے کہ دین کے ذریعے سے اگر ایک معیاری شخصیت پیدا نہیں ہوتی تو دین اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا، ہمارے لیے دین کا مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا۔ یعنی ایک معیاری شخصیت جس کے اندر حسن خلق ہو، پاکیزہ صفات ہوں، وہی جیسے میں نے کہا عفت و شجاعت ہو، یہ چیزیں ہوں، یہ لازمی ہے، تب خدا کی رحمت و عنایت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو 4 چیزیں آپ نے کہی کہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو گھوم پھر کے 4 چیز آئیں گے، جی، عفت ہے، حیا ہے، شجاعت ہے، عفت، حکمت، شجاعت اور عدالت۔ عدالت۔ جی ٹھیک ہے، پھر صحیح صحیح، سب۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ شکریہ چلو، شکریہ خدا شکریہ حافظ۔ سر۔ اللہ حافظ۔